السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انما نعد لکم عدا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ انسان جو دنیا کے اندر آیا ہے یہ گنتی پوری کر رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ گنتی پوری کرنے سے مراد انسان کے سانسوں کی گنتی ہے۔ انسان کی سانسوں کی گنتی اتنی قیمتی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس آیت کی تفسیر لکھنے لگے تو آپ ایک گلی سے جا رہے تھے، تو جب آپ ایک گلی سے آپ کا ایک گزر ہوا تو وہاں پر ایک شخص ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، گرمیوں کے اندر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور موسم جو ہے وہ ایک دم بارش والا موسم، سرد ہو جاتا ہے، تو وہ شخص جو ہے بازار کے اندر گلی کے اندر کھڑا ہو کے یہ صدائیں لگا رہا ہے کہ اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہو۔ وہ شخص جو تھا وہ برف بیچتا تھا، برف کا اس نے پھٹا لگایا ہوا تھا، تو وہ صدائیں لگا رہا ہے کہ اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ جو ہے وہ پگھل رہا ہے، مجھ سے برف خرید لو۔ وہ یہ صدائیں لگا رہا تھا۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بندے سے اس آیت کی تفسیر سیکھی، فرمایا کہ اسی طرح انسان کی بھی زندگی اس طرح پگھل رہی ہے اور انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم موت سے ڈرتے ہیں۔ آج ایک مجلس لگی ہو، 4 بندے بیٹھے ہوں، موت کی بات ہو تو ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم کہتے ہیں یار کون سا موضوع شروع کر لیا ہے، آپ جناب کوئی اور موضوع سٹارٹ کریں، یہ کیا آپ موت کی باتیں کر رہے ہیں، مرنے کی باتیں۔ حدیث پاک ہے کہ جو دن بھر میں موت کو 20 مرتبہ یاد کرتا ہے وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھیں۔ میں ایک ایسے بزرگ کو جانتا ہوں جنہوں نے ہر جگہ پر، اپنے گھر وضو خانے کے اوپر، اپنے کمرے میں، ہر جگہ پر انہوں نے الموت 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 لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی موت کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو جو بندہ دن بھر میں موت کو 20 بار یاد کرتا ہے وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ اور ہم موت سے ہم جتنا ڈریں گے اتنا موت ہمارے قریب آئے گی۔ حضرت خالد بن ولید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے موت کو جبھیاں ڈالی لیکن موت آپ سے دور بھاگتی تھی، کہ موت کہتی تھی یہ تو حضور کا غلام ہے۔ تو جب بندہ موت سے نہیں ڈرے گا تو موت آپ سے دور بھاگے گی۔ میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح بندہ رزق کے پیچھے دوڑتا ہے، اس طرح اگر موت کے پیچھے دوڑے تو موت آپ کے آگے آگے اور آپ موت کے پیچھے پیچھے۔ جیسے آپ رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں لیکن کم ملتا ہے، آپ کی کوشش ہوتی ہے ہمیں زیادہ ملے، اس طرح اگر آپ موت کے پیچھے دوڑیں گے تو موت آپ سے دور بھاگتی چلی جائے گی۔ موت جو ہے یہ برحق ہے، یہ ہر کسی کو آنی ہے۔ یہ تو ہم جب موت سے ڈرتے ہیں جناب، ایک مجلس میں جب ایسی بات کی جائے ہم ان کو منع کرتے ہیں تو یہ تو وہ بات ہوگی کہ بلی جو ہے ایک بیٹھی ہوئی ہے اور کبوتر بلی کو دیکھ کے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو کبوتر اپنی آنکھیں بند کرے گا لیکن بلی کو تو نظر آ رہا ہے نا۔ بندہ جس حال میں بھی ہو تو بندے کو موت اللہ کی طرف سے آنی ہے۔ موت جو ہے وہ برحق ہے، کل نفس، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر جان، جتنی بھی دنیا کے اندر جانیں ہیں تو اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم کس کٹہرے میں کھڑے ہیں، ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہم کیا موت سے ڈرتے ہیں یا موت کا ذکر بھی اپنی زبان پر نہیں لاتے۔ ہر کسی نے مرنا ہے، چھوٹی کوئی بہانہ بنتا ہے، بندہ 1 منٹ میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے، وہاں پر ایک شخص جو ہے وہ اسی وقت مر گیا، نہ اس کو بخار ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، صحیح سلامت بیٹھا ہوا اور وہ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے کہا کہ کتنی اچھی موت مر ہے یہ، اس کی تو نہ بخار ہوا ہے نہ کچھ ہوا ہے، یہ ایک دم سے نہ کسی کی محتاجی ہوئی ہے، یہ دنیا سے چلا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ جناب اچھی موت، اچھی حالت میں دنیا سے گیا ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، کسی کی محتاجی نہیں ہوئی، 1 منٹ میں صحیح سلامت دنیا سے چلا گیا، چلتے ہاتھ پاؤں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے
تو اس وقت جب بندہ بیمار بخار ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بندہ جب قریب المرض جب مر جاتا ہے، تو پہلے جب بیماری کی حالت میں اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو یہ بیماری جو بخار آتا ہے تو یہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آتا ہے بندے پہ۔ جب بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پھر بندہ جو ہے وہ قبر کے اندر جاتا ہے، پھر وہ اس کی موت آتی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بیمار ہو کر فوت ہوتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو کر جو ہے وہ مرتا ہے۔ تو ہر کسی، میں ابھی ادھر سے مثال، آپ ادھر سے جائیں کہیں بھی جاتے ہیں تو انسان جو ہے نا، انسان یہ ایک مٹی کا ڈھیر ہے۔ انسان مٹی کا ڈھیر ہے۔ آپ یہاں سے چلے جائیں، خانے وال چلے جائیں، تو رستے کے اندر جب قبرستان آئیں گے انسان صرف ایک مٹی کا ڈھیر ہے۔ جب آپ قبر کے اندر ہمیں اور آپ کو اتارا جائے گا تو اس وقت کوئی چیز کام نہیں آتی بندے کے، اس وقت صرف بندے کے عمل ساتھ آتے ہیں۔ آج ہم موت سے تو ڈرتے ہیں، لیکن جو ہمارے اندر جو دل مرا ہوا ہے اس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ ہم موت سے بہت ڈرتے ہیں، موت کا زبان پر نام نہیں لاتے، لیکن یہ غور نہیں کرتے کہ جو ہمارے اندر دل ہے یہ دل مردہ ہوا پڑا ہے۔ دل پر کوئی نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی، دل ہمارا بالکل مردہ ہو چکا ہے گناہ کر کر کے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو دل پہ سیاہ رنگ کا نقطہ لگتا ہے، دوسرا گناہ کرتے ہیں سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا جاتا ہے اس طرح اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ جب اس کا دل کالا ہو جاتا ہے پھر اس پر کوئی نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا دل جو ہے وہ مردہ ہو چکا ہے، دل اس کا مر گیا ہے۔ ہمیں اپنے دل پر توجہ کرنی چاہیے کہ ہمارا دل کیا گویا کہ زندہ ہے یا مردہ ہوا پڑا ہے۔ تو ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں کہ جس شخص کو، اس شخص پر نصیحت اثر نہیں کرتی جس کو اپنی شام کی خبر ہو۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے جناب کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں شام تک زندہ رہوں گا، آپ کو یہ امید ہے کہ میں شام تک زندہ رہوں گا، میں نے شام کو فلاں کام کرنا ہے، تو اس شخص کے دل پر کوئی نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی۔ تو ہم نے تو پتہ نہیں سالوں سال کی پلاننگ بنائی ہوئی ہے کہ ہم نے فلاں سال کیا کرنا ہے، فلاں سال کیا کرنا ہے، کل کیا کرنا ہے، پرسوں کیا کرنا ہے۔ تو ہمارے بزرگ اپنی ایک منٹ کی بھی اس طرح اپنے وہ نہیں کرتے تھے کہ وہ تو اپنی صرف موت کو لے کر ہر جو بھی کوئی آیت آتی اس طرح کی تو لرزا کر رونے لگ جاتے۔ تو ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، رات بھر گناہ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر گناہوں بھری زندگی گزارتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو ہم اللہ کے حضور معافی نہیں مانگتے، پھر بھی ہم استغفر اللہ کی کثرت نہیں کرتے۔ ہمارے بزرگ ساری رات روزے رکھتے، ساری رات عبادتیں کرتے، دن میں روزہ رکھتے، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر روتے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دینا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دینا۔ اور آج ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم کس کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ قبر میں جب بندہ اترتا ہے قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا۔ جب بندے کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے اس وقت پھر آپ کے دوست بھی آ جائیں گے، جو آپ سے بہت قریبی دوست ہیں، یار بھی آ جائیں گے، آپ کا بھائی بھی آ جائیں گے، جو کہتے تھے کہ میں آپ کے بغیر ایک منٹ نہیں رہ سکتا، وہ بھی آ جائیں گے۔ پھر وہ آپ کے چہرے پر مٹی ڈالیں گے، مٹی ڈالنے کو بھی ایک سعادت سمجھیں گے، کہیں گے یار سائڈ پہ ہو، میرا بھی بڑا دوست تھا، میں بھی اس کے اوپر مٹی ڈال دوں۔ مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ، اور عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ دیا۔ جب بندہ قبر میں اترتا ہے تو وہ جو اس کے دوست ہوتے ہیں وہ سارے اس پر مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں، پھر جب اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں اس وقت پھر جو اس کے ساتھ ساری زندگی نبھانے کے وعدے کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی واپس آ جاتے ہیں۔ پھر آگے ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں آج کل کوئی فوت ہوتا ہے نا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے کتنی جائیداد چھوڑی ہے، اس نے کیا کچھ ترکہ، جائیداد، اولاد کیا اس نے دنیا میں چھوڑی ہے۔ لیکن ایک مجلس یہ دنیا میں لگتی ہے کہ اس نے دنیا میں کیا چھوڑا ہے، لیکن جب مرتا ہے تو فرشتوں میں بحث ہوتی ہے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ دنیا کے اندر تو لوگ بیٹھتے ہیں، چار لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اتنے مربع چھوڑ دیے اپنی اولاد کے لیے، اتنی فلاں گاڑیاں، فلاں بنگلے، لیکن جو فرشتوں میں بحث ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے۔ تو انسان اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ میں کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں، صرف یہ ایک اصلاحی چند گفتگو، اصلاحی کی گفتگو ہے، چند یہ اپنے دل کے اندر سمائیں اور اپنی موت کو یاد رکھیں۔ جو بندہ موت کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے، اس کے بندے کے دل کے اوپر نصیحت کو اثر انداز ہو جاتی ہے۔ جب بندہ کے دل پہ نصیحت اثر کرتی ہے تو پھر بندہ جو ہے وہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ بندے کا معاون و مددگار ہو جاتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ان مرحومین کی جو روشن صاحب اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ تو جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو ایسی چیزیں چھوڑ کے جانی چاہیے جو صدقہ جاریہ کے کام ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جب آخری وقت آیا، آپ بستر مرگ پر تشریف فرما تھے، تو ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے کہ آپ اتنے 100 مربع میل پر آپ کی حکمرانی ہے، آپ اتنے بڑے سلطنت کے بادشاہ ہیں،
تو آپ نے فلاں بادشاہ نے اپنی اولاد کے لیے یہ چھوڑا، درہم چھوڑے، دینار چھوڑے، کوٹھیاں چھوڑی، تو آپ نے اپنی اولاد کے لیے نہ سونا چھوڑا، نہ چاندی چھوڑی، نہ درہم چھوڑے، نہ کوئی دینار چھوڑے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جلال میں آتے ہیں، حالانکہ قریب المرگ مطلب مرگ کے بستر پر آپ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ساتھیوں کو فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کو سہارا دو۔ جب آپ کو سہارا دے کر بٹھایا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، کون کہتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا؟ فرمایا کہ میں نے اپنے بچوں کو دین سکھایا ہے، میں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا، میں نے بچوں کو عالم بنایا، دین کی سمجھ بوجھ دی، تو میں نے کائنات کی سب چیزیں اپنے بچوں کو دے دی۔ جب بندہ اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کرتا ہے، آج ہم اپنے کس کے لیے یہ سب کچھ حلال حرام، آج لوگ ہم حلال حرام میں تمیز نہیں کرتے، کماتے ہیں، جن کے لیے آج ہم حلال حرام کی تمیز کیے بغیر پیسہ کما رہے ہیں، وہ تو کل پر ہماری قبر پر فاتحہ کرنے بھی نہیں آئیں گے۔ تو یہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر تھوڑا کمائیں لیکن ہو حق اور حلال کا۔ جب حق حلال کا رزق آپ کو ہوگا نا تو آپ کی اولاد کے اندر غیرت ایمانی پیدا ہوتی ہے۔ آج کل کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نافرمان ہیں، یہ مسائل ہے، وہ مسائل ہے، تو اسے سب سے پہلے یہ بات کرنے سے پہلے اپنے رزق پر غور کرنا چاہیے کہ خواہ میں یہ رزق کما رہا ہوں، یہ خالصتاً حلال ہے یا اس کے اندر کوئی حرام کا مال شامل ہے۔ جب حرام مال کسی بھی چیز کے اندر شامل ہو جاتا ہے تو اس طرح اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتی، تو اس طرح اور بھی معاملات، اولاد بد کلام ہو جاتی ہے، بد زبان ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنی اولاد پر غور کرنا چاہیے اور اپنے رزق پر کہ ہم حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں۔ تو اس طرح بندہ جب اپنی زندگی اللہ رب العزت کے، انسان جو دنیا میں آیا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ انسان دنیا میں صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اس دنیا کے اندر ہے، اور انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے دنیا میں آنے کا، صرف اللہ کی بندگی کرے، اللہ کا ذکر کرے، اور اپنے جو دنیا کے کچھ معاملات ہیں، ضروریات زندگی کے، وہ کرے، اور صرف فقط سب سے بڑا مقصد انسان کا یہ کہ اپنے رب کو راضی کرے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، لیکن انسان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے رب کو راضی کرے اور اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ جب بندہ اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے دوسرے معاملات کو تو ویسے ہی کھول دیتا ہے، تو پھر بندے کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آتی، کوئی اولاد، ایسے ویسے معاملات۔ جب بندہ اللہ سے، بھائی جو رزق، جو رازق ہے، آپ اس کا پتہ بھول گئے۔ لوگوں کے صبح صبح سب جا رہے ہوتے ہیں، جناب نماز پڑھی نہیں ہے اور نوکریوں کے اوپر جا رہے ہیں، سارا دن جناب افسروں کے نیچے سر سر کرتے۔ اقبال کہتا ہے ایک سجدہ تو جسے گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے وہ آدمی کو دیتا ہے نجات۔ تو بندہ سارا دن افسروں کے نیچے سر سر کرتا رہتا ہے، لیکن جب نماز پڑھے گا، صبح صبح آ جائے گا جناب نماز پڑھنے اللہ کی بارگاہ میں، آ جائے گا جناب دھوتی اور ہوتی ہے اور قمیض اور ہوتی ہے اور اللہ اکبر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ بھیا آپ کو کوئی افسر بلاتا ہے، جب کسی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ صاف ستھرے، جیسے کسی افسر کی بارگاہ میں آپ جاتے ہو، افسر کے پاس جاتے ہو، تو ویسا اپنا حلیہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہوں۔ تو جناب جب صبح صبح نکل رہا ہے، ہر بندہ رزق کی تلاش میں نکل رہا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں رزق میں برکت نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہا، اس سے پہلے پوچھا جائے نماز پڑھتے ہو، کہتے ہیں نماز نہیں۔ بھئی جب رزق تقسیم ہونے کا وقت ہوتا ہے تو بندہ اس وقت سویا ہوتا ہے۔ فجر کے بعد جو فجر کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فجر کی بندہ نماز پڑھے، تہجد پڑھے، جب بندہ تہجد پڑھتا ہے اس کے تو بارے میں آ رہے ہیں۔ جو بندہ، میں کہتا ہوں کوئی بھی آپ کا اگر کام اڑتا ہے نا دنیا کا، کوئی بھی آپ کو حاجت، کوئی پریشانی، تو تہجد میں اٹھیں اور اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے نوافل پڑھیں اور اس وقت دعا کریں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو، ایسا زبردست وقت ہے تہجد کا جس میں اللہ تعالیٰ تیسرے آسمان پر تشریف فرما ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آ کر کہتا ہے کوئی حاجت روا، ہے کسی کو کوئی حاجت جس کی میں پوری کروں؟ اس وقت ہماری قوم سوئی ہوتی ہے، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، 12 بجے تک، 1 بجے جب رات کا تیسرا حصہ آتا ہے اس وقت سو جاتے ہیں، پھر صبح 9-10 بجے اپنا اٹھتے ہیں، کوئی نماز کی فکر نہیں ہے کسی قسم کی۔ اس سے پھر اللہ تعالیٰ بندے کے چہروں سے تسخیر چھین لیتا ہے۔ جب بندے کے چہرے سے تسخیر چھنتی ہے تو پھر گھر کے اندر لڑائی جھگڑے فساد، یہ چیزیں عام ہو جاتی ہیں۔ یہ بندے کے چہرے سے جب اللہ تعالیٰ تسخیر چھین لیتا ہے تو دوسرے یہ معاملات تب خراب ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا فساد۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے خالق کو راضی کریں، ہم اپنے اللہ کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ تو یہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اور جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے ایسے معاملات کرتا ہے، اولاد پیچھے نیک چھوڑ کے جاتا ہے، جب بندہ دنیا سے جاتا ہے
تو پھر جب قبر میں اترتا ہے تو بچوں کو دین کا پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے والد نے ہمارے لیے ساری زندگی کمایا، ساری زندگی انہوں نے ہمارے لیے محنت کی، تو پھر وہ قبر پر فاتحہ کافی دیر تک، حدیث پاک میں ہے کہ جب بندے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت پورے علاقے میں جتنے مطلب مسکین اور غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، اتنی دیر تک مردہ دفن کر کے قبر پر پڑھائی جب بندہ بیٹھتا ہے اتنی دیر تک تو مردے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو یہ دین پڑھنے والوں کو ہی پتہ ہے کہ اتنی دیر میں قبر پر، اس نے حدیثیں پڑھی ہوں گی، قرآن پاک پڑھا ہوگا، جب اس کے والد کا دنیا سے انتقال ہوگا تو وہ قبر پر بیٹھ کر